اچھا استاد، آپ کا طریقہ یہ ہے کہ آپ قرآن کے الفاظ سے اس کا مدعا سمجھنے پر زور دیتے ہیں۔ تخت بلقیس کو لانے والے کے پاس قانون کا علم تھا۔ اس قانون سے مراد کسی قانون کا بھی علم اگر لیا جائے تو اس میں نفسی علوم کی صراحت تو کہیں پہ موجود نہیں ہے۔ یہ بھی تو مطلب کہا جا سکتا ہے کہ آپ کی ایک ازمپشن ہے کہ وہ نفسی علم تھا، تو اس میں اس امکان کو کیسے ختم کیا جائے کہ وہ نفسی علم کے علاوہ کوئی اور علم نہیں ہو سکتا، کہ قرآن نے متعین طور پر نفسی علم کی طرف پوائنٹ آؤٹ نہیں کیا؟ شکریہ۔ اللہ تعالیٰ جو بات فرماتے ہیں اس میں ایک ان کا مدعا ہوتا ہے، وہ تو قطعیت کے ساتھ بیان ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد ہم یہ اندازہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ کیا چیز ہوگی۔ متکلم کے پیش نظر نہیں ہوتا کہ وہ وہاں اس کی وضاحت کرے۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی بات کہہ دی کہ اس کے پاس نوشتہ خداوندی یا قانون خداوندی کا ایک علم تھا۔ تو ہم قیاس کرتے ہیں کہ قانون خداوندی کے کون سے علوم ہو سکتے ہیں۔ اس دنیا میں جو علوم ہیں وہ دو ہی ہیں، یا وہ مادی علم ہے یا وہ نفسی علم ہے۔ مادی علم اس وقت سائنس کی صورت میں بہت سے کرشمے دکھا رہا ہے۔ نفسی علم کے مظاہر پرانی دنیا میں بہت کچھ سامنے آتے رہے ہیں۔ نفسی علم کو خود قرآن مجید نے بتایا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی لوگوں کو دیا گیا، بلکہ 2 فرشتوں کا نام لیا ہے جن پر وہ اتارا گیا تھا۔ اس کے بعد دوسرے شواہد بھی قرآن میں بیان ہوئے ہیں۔ تو اس وجہ سے میں نے یہ بات کہی ہے، اور ہمیشہ ایسی باتیں اسی طرح کہی جاتی ہیں کہ غالباً یہ چیز تھی۔ اس کو متعین کرنا یہ ضروری بھی نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ کے پیش نظر بھی نہیں ہے کہ وہ یہ بتائیں کہ وہ کیا علم تھا۔ انہوں نے یہ بتا دیا کہ وہ قانون خداوندی کا ایک علم تھا۔ تو قانون خداوندی یا تو شریعت کی صورت میں ہے اور یا فطرت میں کار فرما قواعد کی صورت میں ہے۔ اور فطرت میں کار فرما قواعد میں 2 ہی چیزیں ہیں جو ہمارے مشاہدے میں آتی ہیں یا ہمارے علم میں ہو سکتی ہیں۔ ایک مادہ ہے اور اس میں قوت کا ظہور ہے، دوسرے نفس ہے اور اس میں قوت کا ظہور ہے۔ تو ایسے تمام مواقع پر یہی طریقہ اختیار کرنا چاہیے۔ مثال کے طور پر قرآن مجید نے، جیسے کہ پچھلی نشست میں زیر بحث آیا تھا، یہ فرما دیا کہ فلاں عورت نے خیانت کی تھی۔ خیانت میں بہت سے احتمالات ہیں، وہ بیان کرنا ہی پیش نظر نہیں ہے۔ یعنی اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بات میں احتمالات پیدا ہو گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو بس اتنی بات بیان کرنا چاہتے ہیں کہ انہوں نے اپنے خامدوں کے ساتھ بے وفائی کی۔ کس پہلو سے بے وفائی کی یہ بتانا ہی مقصود نہیں ہے۔ یا اس سے آگے جائیے، سیدنا داؤد کی میں نے مثال دی تھی کہ ان کو توجہ دلائی گئی۔ اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ ان کو اپنی ایک غلطی کی جانب توجہ ہوئی، پھر اللہ تعالیٰ کے سامنے وہ انابت کے ساتھ جھک گئے۔ بس اتنی بات بیان کر دی گئی۔ ہمیں اس کے درپے نہیں ہونا چاہیے کہ غلطی کیا ہوئی تھی، نہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے، لیکن انسان اپنے تجسس میں کچھ قیاسات کر لیتا ہے۔ تو اس طرح کے تمام معاملات جن میں متکلم کے پیش نظر اس بات کو بیان کرنا نہیں ہوتا، اس میں آپ زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ غالباً اس طرح کی کوئی چیز ہوگی۔ اس سے زیادہ کچھ نہ کہنا چاہیے، اور نہ قرآن مجید کے معاملے میں اس سے آگے بڑھ کر کوئی جسارت کرنی چاہیے۔